واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ آواز علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آواز آ رہی ہے نا اچھے سے؟ جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم آتے ہیں اپنے سورہ کی طرف جو ہماری سورہ ہے سورہ نساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ سب سے پہلے جب ہم سورہ نساء میں آتے ہیں، ہم نے کہا تھا ہم سورہ نساء کریں گے، اور سورہ نساء جو ہے اس کا مطلب بھی نساء یعنی عورتیں، یعنی بہت زیادہ عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے۔ سورہ نساء ایک ایسی سورہ ہے جس کے پڑھنے سے، حدیث میں بھی ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے کون سا ثواب ملتا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ ملتا ہے کہ جب کوئی اس سورہ کو پڑھتا ہے تو جادو ختم ہوتا ہے، اور کیونکہ اس سورہ میں ہے نا یتیموں کی بات ہو رہی ہے اور بچوں کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا ثواب جو ہے ہماری آنے والی نسلوں تک ملتا ہے۔ لیکن اس کی شرط کیا ہوگی؟ اس کی شرط یہ ہے کہ صرف اور صرف ہم اس سورہ کو پڑھیں نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے 10 آیتوں کو کرنا ہے۔ میں جب 10 آیتوں کو کروں گی نا تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی میری ہیلپ کرنی ہے۔ اگر میں کچھ پوائنٹس اور کچھ چیزیں بھول جاؤں گی تو آپ سب کو مجھے وہ چیزیں یاد دلانی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مجھے یاد دلاتے جاؤ گے نا؟ سب سے پہلی آیت میں آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یہ ایک آیت ہے، اس آیت میں سے ہمیں کتنے پوائنٹس نکالنے ہیں میں نمبر وائز آپ کو بتاتی جاتی ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیں گے، کیونکہ اگلے جمعے کو آپ کا چھوٹا سا ایک ٹیسٹ ہوگا۔ آپ سب راضی ہے نا؟ ایگری ہے نا؟ تیار ہے نا؟ یا ایھا، جی نمبر 1 میں ایک ایک پوائنٹ آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ نمبر 1، یا ایھا الناس۔ قرآن کی جو سورہ ہے وہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس۔ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، ایھا یعنی بیچ میں سے، جو بہت زیادہ لوگوں میں سے کسی کو ہمیں چوز کرنا ہو تو ایو استعمال کرتے۔ ہاں جو ہوتا ہے وہ بھار دینے کے لیے، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جب یا ایھا یہ ایک لفظ ملتا ہے نا تو اس کی یہ میننگ ہوتی ہے کہ ایک گنے ہوئے لوگوں، خاص لوگوں، کہ یہ بات صرف اپنی جگہ تک نہ رکھو بلکہ اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ ناس، عجب بات ہے کہ اس سورہ کو خداوند عالم نے انسان سے شروع نہیں کیا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ یا ایھا الانسان، اللہ نے کہا یا ایھا الناس، یا ایھا البشر اللہ نے نہیں کہا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ناس کیوں کہا؟ خود خداوند عالم سورہ نساء کو شروع کر رہا ہے، اے وہ لوگوں، نہ مومن کی بات ہے، نہ کافر کی بات ہے، نہ مسلمان کی باتیں ہیں، نہ ہی انسان کی بات ہے، بلکہ ایسے مخلوق جو پل میں بدل جاتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج میری نیت اس چیز کی یہ ہے تو کل میری نیت اس سے اچھی ہو سکتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خداوند عالم کہتا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے اے لوگو الرٹ ہو جاؤ، وہ لوگو جو پل میں بدلتے ہو، سنو میں کیا کہنے والا ہوں۔ پھر فوراً ایک امر کا اللہ نے سیغہ استعمال کیا، فعل امر آ گیا، اتقو، فٹافٹ۔ جب ہم کہتے ہیں نا اتقو، تو اتقو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتقو یعنی اتقو فوراً اللہ کہتا ہے فٹافٹ، واجب، مستحب نہیں ہے یہاں، کوئی واجب یہ مستحبات میں نہیں آئے گا۔ اتقو، جلدی اللہ کہتا ہے اے وہ لوگوں بچاؤ، حفاظت کرو اپنے آپ کی، اپنی فکر کی، اپنی سوچ کی، اپنی روح کی، اپنے جسم کی، اپنی دنیا کی، اپنی آخرت کی، اپنی اولادوں کی۔
ہر چیز کی فکر کرو، بچاؤ، محافظت کرو. کس چیز سے؟ خدا کی ناراضگی سے، خدا کی دوری سے اور خدا کے غضب سے. اور پھر کہا اتقوا ربکم، اس رب کے سے جو ہر وقت ہر لحظے میں تمہارے ساتھ ہے، جو تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تربیت کرتا ہے. تمہاری رب کہا. عجب بات ہے، یہاں پر اتقوا اللہ نہیں آیا، رب کہا. رب یعنی پرورش کر رہا ہے. اب یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ پوری کی پوری آیت ہماری تربیت کر رہی ہے. سورہ نساء مینس میری تربیت ہو رہی ہے، اور تربیت کرنے والا کون ہے؟ میرا رب. الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تم کو خلق کیا. اب یہاں پر بتاتا ہے اے وہ لوگوں جو ایک لہجے کے اندر بدل جاتے ہو، یہ بات صرف اپنی حد تک نہ رکھو بلکہ دوسروں کو بھی بتاؤ، اور اپنے آپ کو بچاؤ اس رب سے جو تمہاری تربیت کر رہا ہے سورہ کے ذریعے سے. وہ رب کون ہے جو میری تربیت کر رہا ہے؟ وہ رب جس نے خلقکم من نفس واحدۃ. خبردار، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بہت آ گئی ہے. مرد عورت، اوپر نیچے، بہت زیادہ مرد کی اہمیت بہت ہے. یہ جو بچہ ہے یہ مرد کا ہے، یہ جو بچہ یہ عورت کا ہے. یہ بہت زیادہ ہمارے اندر آ گئے، تو ہم بہت زیادہ ہمارا ذہن ہے نا ایک دم سے وہ کیسے کہتے ہیں حلیم بن گیا ہے، کھچڑا بن گیا. تو اللہ کہتے ہیں نہیں، میری طرف آؤ، میں تمہیں سب چیزوں کو سلجھا کے دے سکتا ہوں. خلقکم من نفس واحدۃ. مرد اور عورت کوئی بڑھ کر نہیں ہے اور کوئی کمتر نہیں ہے، بلکہ تم ایک ہی نفس سے پیدا ہو، ایک ہی مخلوق سے، ایک ہی روح، ایک ہی جسم، ایک ہی چیز سے تم خلق ہوئے، ایک ہی مٹی سے خلق ہوئے. خلق منہا، پھر اللہ کہتا ہے اس میں سے ایک نفس کو لیا، اور اس میں سے منہا زوجہا، اس میں سے ہم نے پیئر بنائے، جوڑے بنائے. اور پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھر ان میں سے ہم نے کیا کیا؟ بہت زیادہ پھیلایا ان دونوں میں سے رجالاً کثیرا ونساء. ہم نے ان دونوں میں سے بہت زیادہ عورتوں کو، مردوں کو بھی پیدا کیا، اور پھر بہت زیادہ عورتوں کو بھی پیدا کیا. من نفس واحدۃ، آپ نے دیکھا من نفس واحدۃ ہے، یعنی ایک ہی واحد نفس سے تم کو بنایا. وہ حضرت آدم کا ہے، اور پھر بی بی ہوا کو بھی شاید اس میں سے خلق کیا، یا پھر حضرت بی بی ہوا اور ان کا مٹیریل ایک ہی ہے. واتقوا اللہ، اور پھر دوبارہ سے آپ نے دیکھا پہلے آیا ہے رب سے ڈرو. اب رب سے ڈرنے کے بعد اللہ نے کہا جس نے تمہیں پیدا کیا اب تمہاری تربیت کر رہا ہے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اس اللہ سے، حفاظت کرو، وہی محافظت کرو، الرٹ رہو. واتقوا، الرٹ رہو اس خدا سے جس کے ہاتھ میں تمہاری شہرگ ہے. الذی، وہ اللہ، تساءلون، وہ اللہ جو تم سے سوال کرے گا، بہی والارحام، تم سے سوال کرے گا، ایک دوسرے سے پوچھے گا. کیا کرے گا؟ کہ تم نے ارحام، فیملی والوں کے ساتھ صلہ رحمی کتنا کیا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ جو ہے وہ تم لوگوں کے اوپر رقیب. میں نے آپ کو بتایا تھا رقب کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنا. رقبتن گردن کو بھی کہتے ہیں، اور مرافق کہتے ہیں کونیوں کو. ہر وہ چیز جو ہمارے ساتھ رہتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو رقیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وقت ساتھ رہنے والا اور نگہبان اور ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ جو ہے وہ تمہارے اوپر رقیب ہے. تو اس آیت میں کتنے ہمیں پوائنٹ مل گئے؟ یا ایہا ملا، ناس ہمیں ملا. پھر اس کے بعد ایک اور ہمیں جو لفظ جو پوائنٹ ملا، اتقو 2 3، ربکم 4، خلقکم من نفس واحد 5، پھر خلق منہا زوجہا 6. چھٹا زوج کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اور صرف جب ایک شادی ہوتی ہے کپلز میں تو صرف ایک بیوی کے اوپر وزن نہیں رکھنا چاہیے، یا ایک شوہر کے اوپر وزن نہیں رکھنا چاہیے. زوج یعنی برابری، دونوں برابر ہیں. 6. 7واں ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور بہت زیادہ مردوں کو نکالا اور بہت زیادہ عورتوں کو نکالا. اس کا مطلب ہے کہ تم تکبر میں نہ آ جاؤ کہ کوئی تم چیز ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. جہاں 7ویں 8واں پوائنٹ ہے، پھر اللہ نے دوبارہ کہا کہ بچاؤ اپنے آپ کو، محافظت کرو، الرٹ ہو جاؤ. 9واں پوائنٹ ہے تم سب لوگوں سے سوال کیا جائے گا تمہارے ارحام کے بارے میں.
رحم میں نے آپ کو بتایا تھا، ماں کی پیٹ چوٹی کو کہتے ہیں رحم، اووری کو کہتے ہیں، بچے دانی کو کہتے ہیں رحم۔ رحم یعنی جو ہمارے خونی جو رشتے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہوتا ہے نسبی رشتہ ہوتا ہے، سحری رشتہ ہوتا ہے، رضاعی رشتہ ہوتا ہے، اور پھر ارحام میں بھی رشتہ ہوتا ہے۔ 4 قسم کے رشتے ہو گئے۔ اچھا، اس میں سے سحری یعنی سسرال والے، نسبی نون سین بے، سواد نہیں، نون سین بے والے جو رشتے ہوتے ہیں وہ خونی رشتے ہوتے ہیں۔ رضائی جو ہوتے ہیں وہ دودھ پلانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ارحام جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ، ماں کی وجہ سے، یعنی پیٹ، ایک دوسرے کے ساتھ جو پیٹ ملتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ارحام میں نسبی بھی آ جائیں گے اور رضائی بھی آ جائیں گے، لیکن سحری آئی تھنک نہیں آئیں گے، مجھے لگتا ہے شاید۔ ہاں، تو یہاں پر ایک دوسرے سے سوال کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی میں کہتی ہوں نا ہاں میں میرے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا، یہ مجھے نہیں بھولنا چاہیے کہ مجھ سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کبھی کبھی ہم فیملی میں، ہم رشتوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی شخص کے اوپر اتنا وزن رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں ساری زندگی ایک ہی بیچارہ جی۔ اگر کبھی ہوتا ہے ایک بیٹا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سارے کام، سارے واجبات بس ایک ہی انجام دے، یا بیٹی ہے تو ساری زندگی ہم بیٹی کو ہی، ایک ہی کو کچلتے رہیں گے، باقیوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کہ تم جو ہو وہ صلہ رحمی کرو، ایک ہی بیچارے کو پوری زندگی ہم صلہ رحمی کرواتے رہتے، بڑی بڑی حدیثیں سنا کر، بڑی بڑی باتیں بنا کر پوری زندگی اس کی ڈسٹرب کر کے ہم رکھ دیتے ہیں۔ کبھی بہت زیادہ میں نے فیملیز میں ایسے دیکھا ہے کہ ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے، بس اسی کو پکڑ کر اتنا اس بیچارے کو نچوڑا جاتا ہے اور احادیث سنا کر پوری زندگی اس کی ڈسٹرب کی جاتی ہے۔ پھر نہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ، پھر وہ اچھی سکون والی زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ ایک ہی کے اوپر ہم وزن رکھتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس ایک کے بارے میں بھی سوال کرے گا اللہ ہم سے، کہ اس ایک کو کیسا نچوڑا تم لوگوں نے، کیا اس کی بیوی نہیں تھی، کیا اس کے بچے نہیں تھے، کیا اس کی گردن پر دوسرے حقوق نہیں تھے، کہ آپ نے اس کو انجام نہیں دینے دیا، اپنی خواہش اس کو غلام بنا کر رکھ دیا، یا اپنی ہی بیٹی کو، اس کے شوہر، اس کا بچہ، اس کی چیزیں نہیں تھی کہ آپ نے اسی کو بیچارے کو غلام بنا کر رکھ دیا۔ کبھی کبھی ایک ایسا ہوتا ہے نا، فیملی کا ایک ممبر ایسا ہوتا ہے جس کو بہت کیسے کہتے ہیں نچوڑا جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس کو حدیث سناتے، میں نے بہت جگہوں پر دیکھا ہے، اتنی حدیث اس کو سناتی ہے، تمہارے اوپر یہ واجب ہے، صلہ رحمی کرو، لیکن اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا سب لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کہتا ہے تساءلون، تو ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے پوچھا جائے گا نا، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی بیچارے سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ والی آیت ہوگی۔ اور پھر ایک چیز ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، 24 گھنٹے پروردگار عالم ہمارے اوپر نگہبان ہے، محافظ ہے، وہ ہماری ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہ ہو گئے ہمارے پاس جو ہے وہ سورہ نساء کی پہلی آیت کے پوائنٹس ہو گئے، اور پھر تربیت کی بھی میں نے بات کی۔ پھر ہم آتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 2 کی طرف، ٹھیک ہے، 2 کی طرف آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس میں سے جلدی میں نے اس لیے پوائنٹس بتائے ہیں تاکہ میں ریکارڈ کر رہی ہوں، اور پھر یہ سارے میں آپ کو بھیج دوں گی تو پھر آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 2۔ عجب بات ہے کہ فٹافٹ پروردگار عالم نے جیسے ہی آیت کو شروع کیا اور فوراً پھر اس کے بعد یتیموں کی بات آ گئی۔ یہاں پر وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اچھا، اس میں سے جلدی سے اس کو بتاتی ہوں، وَآتُوا اور عطا کرو یتامہ۔ اچھا، یہ آیت فٹافٹ کیسے آ گئی؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس ایک اور صحابی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے نا ساتھ میں، تو ان کے ساتھ ایک دوست آیا، اور وہ دوست ایسا تھا کہ اس کے پاس پہلے سے یتیم کا مال موجود تھا۔ اب جیسے اس کے پاس پہلے سے یتیم کا مال موجود تھا نا، تو اس کی نیت کیا تھی کہ وہ یتیم کے مال کو کھا جائے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا، اور وہ شخص سن رہا تھا، اور جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا نا آیت کو، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، فوراً
اس کا جسم لرزنے لگا، کانپنے لگا، اور فوراً جو مال تھا اس نے واپس کر دیا یتیموں کو، اور آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور اس نے معافی مانگی۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے کہیں نہ کہیں، مجھے نہیں پتا، ابھی فی الحال میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میرے ساتھ کچھ بھی ریلیٹڈ نہیں ہے یہ آیت، لیکن ہو سکتا ہے فیوچر میں میری اولاد کے ساتھ، فیوچر میں ہو سکتا ہے میرے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ آیت میری زندگی میں لاگو پڑ جائے، تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سیکھنا واجب ہے۔ چلیں جی پھر اس کے بعد ہے وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دے دو یتیموں کو اس کا مال۔ یتیم کی روٹ میننگ میں آپ کو تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ یتیم کی جو ہمارے پاس روٹ میننگ ہے نا اس کو میں کروں۔ یتیم کا جو روٹ میننگ ہوتی ہے، ہم نے ہمیشہ سنا ہے یتیم یعنی جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، لیکن یتم اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں یتم، یہ تے اور میم، اور اس کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے کہ بالکل اکیلا، الگ تھلگ، کٹ جانا، بالکل الگ تھلگ کٹ جانا۔ اور دوسری جو یتیم کی میننگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یتم مینز بچپن میں جس کا باپ گزر گیا ہو یا ماں گزر گئی ہو۔ اسی طریقے سے دوسرے جانوروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، صرف انسان کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ چلیں جی، اچھا، دے دو اس شخص کو جس کے بچپن میں ہی ماں باپ گزر گئے ہوں اس کا مال کو۔ پھر اس کے بعد آتے اموالہم، ان کے اموالکم، لیکن ابھی جب وہ بچہ چھوٹا ہے تو کیا اس چھوٹے بچے کو آپ دے سکتے ہو مال؟ یہاں ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، فوراً دے دو یتیموں کو ان کے اموال کو۔ آگے والی آیت بتائے گی کہ فوراً نہیں دینا ہے، آپ کو کچھ صبر کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں یتیم کا مال ہے، نمبر 1 آتُوا الْيَتَامَى، دے دو یتیموں کو اس کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا، نمبر 2 تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبردار مت بدل دو ان کے مال کو، خبیث اپنے خبیث مال سے طیب کو، کیونکہ پہلے زمانے میں کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ یتیموں کا جو مال ہے، جیسے فار ایگزامپل ایک مثال دیتی ہوں کہ یتیموں کا جو مال تھا وہ کھجور ہے، اچھی کھجور، اچھی کوالٹی کی کھجور ہے، بالکل فریش اور تازہ ہے، اور ان کے پاس جو کھجور تھی وہ پرانے زمانے کی بہت پرانی اور کیڑے لگے ہوئے کھجور تھی۔ تو کیا کرتے تھے وہ لوگ، وہ جو کیڑے لگی ہوئی کھجور ہے نا وہ یتیم کے مال میں مکس کر دیتے تھے، اس کو وہ بری چیز دے دیتے تھے، اور خود اپنی جو تھی وہ بہت پاک اور وہ اچھی کھجور بیچتے تھے اور اس میں سے مال کماتے تھے۔ تو خداوند عالم نے کیا کہا، خبردار یہ غلط کام ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم یتیم کے مال کو پاک چیز کو خبیث کے ساتھ مکس نہ کرو، بدل نہ دو۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نمبر 1 نمبر ہو گیا، 2 3، ہاں چوتھا پوائنٹ ہے، اور مت کھاؤ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر۔ پہلے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ یتیموں کی چیزوں کو لے لیتے تھے، پھر کہتے تھے کہ نہیں ہم سرپرستی کرتے ہیں نا تو ہم اس کے مال کو لے لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے کھانا شروع کر دیتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے کہ نہیں بھائی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، یتیموں کے سرپرستی کر رہے ہیں، لیکن خدا کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ چلتا۔ بس ایک چیز آپ اس کو بہت اچھے سے نوٹ کر لیں کہ یتیم کا مال میں ہمیں بہت الرٹ رہنا چاہیے، بہت 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 الرٹ رہنا چاہیے۔ پہلے تو اگر آپ دے دو، لیکن دینے کی شرطیں ہیں، تم لوگ خبیث کے ساتھ اس کو ملا کر نہ رکھو، بدل نہ دو، کھاؤ مت، انہو کان حوبن کبیرہ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے حوبن کو بہت اچھے سے کلیئر نہیں کیا تھا، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، جو ہمارے عربی والے ہیں نا اس کو اچھے سے نوٹ کر لیں۔ حوبن کا مطلب ہوتا ہے حوبہ، حوبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ ایک بہت بڑا گناہ، خراب گناہ، لیکن ایک تھوڑا سا اس میں فرق ہے، وہ کیا ہے، اسم اور حوب یہ دونوں لفظ گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسم اور حوب یہ دونوں لفظ گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اسم جو ہے وہ ہر طرح کے گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حوب جو ہے وہ ایسے گناہ کے لیے آتا ہے جس میں ضرورت چھپی ہوئی ہوتی ہے،
جس کے اندر کوئی ضرورت، کوئی مجبوری چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حوبن۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ تم دکھاؤ کہ بھئی میں مجبور ہوں تو پھر میں نے اس کے مال کو کھا لیا، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر مجھے لگتا ہے حوبن ہمارے لیے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ پھر سے کرتی ہوں حوبن کو، شاید یہ حوبہ لفظ میں آپ کو دے دوں۔ حوبن ایک ایسے گناہ کو کہتے ہیں، ایک ایسی ضرورت، ایک ایسی مجبوری جو گناہ کی طرف کھینچ کر لے جائے، اس کو بھی کہتے ہیں حوبہ۔ اسم اور حوب میں یہ فرق ہوگا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 3 میں۔ عجب ہے، آیت نمبر 3 جو ہے ہمارے پاس وہ ہے نکاح کے بارے میں آتی ہے، ہاں 4 شادیوں کے بارے میں آتی ہے۔ اس کو ہم نے کیا تھا اور پھر سے میں کرنا چاہتی ہوں اس آیت کو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تعولوا۔ چلیں اس کو جلدی سے کرتی ہوں۔ ان خفتم، اب دیکھو یہ والی آیت ہے نا، بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، اس کو تھوڑا سا دو طرح سے میں اس کا ترجمہ کروں گی، تفسیر ترجمہ اور ایکسپلین کروں گی۔ ایک طرح سے یہ ہے کہ بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو 4 شادیوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ یتیموں کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو یتیموں کی بات ہو رہی ہے نا، یتیم لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو آیتیں سب کے ساتھ میچ نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سب کے ساتھ میچ ہوتی ہے۔ تو اگر سب کے ساتھ میچ ہوتی ہے تو پھر اس کی شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، پہلے زمانے میں عرب ایسے کرتے تھے کہ کچھ یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی کرتے تھے، پھر ان کے مال کو کھا لیتے تھے، پھر ان کے مال کو دیتے نہیں تھے، پھر ان کو اذیت کرتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے، ان کی چھوٹی چھوٹی بھول پر بھی ان کو گھر سے نکال کے طلاق دے کے بھیج دیتے تھے، یعنی ظلم کرتے تھے۔ ایک تو سب ان کا مال لے لیا، ایک تو ان کے پاس ماں باپ نہیں، کچھ بھی نہیں، چھوٹی سی غلطی پر پہلے تو ان کو غلام بنا کر رکھتے تھے اور پھر ان کو گھر سے نکال دیتے تھے۔ اچھا، خداوند عالم نے پھر آیت نازل کی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یعنی خدا ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ کہتا ہے، اگر تم کو خوف ہو کہ تم تقسطوا فی الیتامى، تم عدل نہیں کر سکتے ہو یتیموں میں، عدل وہی اللہ بتا رہا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، کسی یتیم کا تم حق کھا کر اس کو اتنا ذلیل کر کے گھر سے نکالو، یہ کیسی عدالت ہے؟ تو تم ڈرو، خوف رکھو، اس یتیم لڑکی کے ساتھ جب شادی کرو اس کا مال کھاؤ تو خوف رکھو، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم اس کے ساتھ عدالت قائم نہیں کرو گے تو پھر کیا ہے، تم کیوں اس کے ساتھ شادی کرتے ہو؟ چھوڑ دو اس کو، کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی کرو۔ اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدالت قائم نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، بس نکاح کرو جو تمہارے لیے پاک اور پاکیزہ اور دل پسند ہیں، من نساء عورتوں میں سے، مثنیٰ 2 وثلاث 3 وربع 4، لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدالت قائم نہیں کر سکتے تو بس تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ایک ہی بیوی رکھو۔ دنیا کے کسی بھی مرد سے اگر آپ پوچھو کہ تم عدالت قائم کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے بیچ میں، ان کے جذبات، احساسات، اولاد، ابھی تو مینٹلی ایشو بہت بچوں میں چل رہے ہوتے ہیں نا، انزائٹی ہے، پریشانی ہے، پتہ نہیں ڈپریشن ہے، کیا چل رہا ہے، تو یہ تو زیادہ ایشو ہے ابھی تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم یہ کر سکتے ہو تو پھر وہ کہیں گے نہیں کر سکتے۔ جب نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی تمہارے لیے ضروری ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا تم اگر تمہارے پاس کنیز ہے تو پھر صرف کنیز رکھو، ذالک ادنا، یہ بہت تھوڑا ہے، اللہ تعولو، کہ تم کسی کے اوپر ظلم نہ کر سکو۔ تو یہاں پر جو ہمارے پاس اس کے پوائنٹ ملتے ہیں وہ یہی ملتے ہیں کہ یتیم لڑکیوں کا خیال کیا جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے اور پھر احسان جتایا جائے ان کے اوپر کہ ہاں بھائی میں نے تو احسان کر دیا ان کا مال کھا کر، اور یہ سب نہیں، ضروری نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا اس کے اوپر احسان نہ جتاؤ، خود پر احسان کرو۔ اور پروردگار عالم یہاں بتاتا ہے کہ جب بھی تم شادی کرو
انصاف اور عدالت کے ساتھ کرو. شرط ہے اگر تم نہیں کر سکتے عدالت تو تمہارے لیے تم شادی بھی اتنی زیادہ شادیاں کر بھی نہیں سکتے. چلیں جی اس کے بعد والی آیت آتی ہے ہمارے پاس سورہ نساء کی آیت نمبر 4. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. جی کوئی سوال ہے؟ آمینہ آپا کوئی سوال ہے؟ میں بہت اسپیڈ سے جا رہی ہوں. جی میں بہت اسپیڈ سے جا رہی ہوں. اچھا پتہ ہے میں آپ کو گروپ میں ہوں نا, جمعے کے دن ہی مجھے آپ بھیج دیجیے گا, پر ہم کلاس ختم نہیں کریں گے جمعے کی. میں آپ کو گروپ میں سوال بھیج دوں گی, سب آپ مجھے جواب بھیج دیجیے گا, ٹھیک ہے. چلے جی اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 4 میں آتے ہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. اب دیکھیں آتو جو ہے نا یہ مستحب نہیں ہے, یہ واجبات الہی میں آتا ہے. مہر جو حق مہر ہے یہ مستحب نہیں ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ عورتوں کا مہر کھا جاتے ہیں, وہ عورتوں کو مہر معاف کروا دیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی معاف کر دو, جب زیادہ ہوتا ہے معاف کروا دیتے ہیں, چھڑوا دیتے ہیں. خدا کہتے ہیں آتو دے دو, یہ واجب ہے, فعل امر ہے, آرڈر ہے, مستحب نہیں ہے, یا کوئی تم احسان نہیں کر رہے ہو عورتوں کے اوپر. مہر واجب ہے جو کہ دینا ہے, اور دینا ہے. پتہ نہیں کیوں لوگ معاف کروا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے سے خدا راضی ہو جائے گا. خدا نے خود کہا ہے کہ تم دے دو, بھلے اپنی طاقت اپنی کیپیسٹی کے مطابق دے دو. چلے اس کے بعد ہم آتے ہیں صدقات کی طرف. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صدقات میں آتا ہے, صدقات یعنی سچائی, پیورٹی, خلوص. صدقاتہن نحلتاً, اپنی سچائی اپنی پیورٹی کو ثابت کر دو. نحلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدھ مکھی کو کہتے ہیں, اور نحلہ خداوند عالم نے یہی بتایا ہے کہ جس طرح سے مدھ مکھی پورا دن پوری محنت کر کے مدھ کو جمع کرتی ہے, ہنی کو جمع کرتی ہے, شہد کو جمع کرتی ہے, پھر جمع کرنے کے بعد وہ پیش کرتی ہے نا, تو ایک مرد جو ہے وہ اپنی پوری محنت کمائی, اپنی پوری جو اس کی خالص جو محنت ہے وہ سچائی اور خلوص کے ساتھ عورت کو عطا کرے, اور عورت کو بھروسہ دلائے, اور اس کو یہ بتائے کہ میں تمہارے ساتھ کتنا مخلص ہوں, میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا ہوں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئًا, پھر یہاں کہتا ہے وَإِن طِبْنَ لَكُمْ, پھر اگر تمہارے لیے طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ, اگر اس مہر میں سے ان عورتوں کے لیے تمہارے لیے کوئی طیب ہے, پاکیزہ ہے, اپنے نفس کے لیے تم نے چوز کیا ہے, فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا, پھر اس میں سے تم کھا سکتے ہو ہنیئًا مریئا, اس مہر کو تم کھا سکتے ہو ہنیئً, بہت جیسے کہتے ہیں نا حلال طریقے سے, ہنیئً حلال طریقے سے, مریئا ایسا کہ فوراً ڈائجسٹ ہو جاتا ہے, شفا بخش طریقے سے تم لوگ کھا سکتے ہو. اچھا ایک اور پوائنٹس اس میں جلدی سے آپ کو بتا دوں جو اس آیت میں آپ کو ملیں گے, وہ ہے کہ حق مہر دینا, مہر کی رقم یا مہر کی چیز کی جو حقدار ہے وہ خود عورت ہے, اس کے ماں باپ بہن بھائی نہیں ہے. یہی آتا ہے نا وَآتُوا النِّسَاءَ, عورتوں کو مہر دو, اس کے باپ کو, اس کے بھائی کو, اس کے جو ماں کو, وہ حقدار نہیں ہے اس مہر کے. اور پھر یہاں پر صدقات میں آتا ہے کہ مہر جو ہے وہ ایک خلوص اور سچائی, ایک بھروسہ دلانا ہوتا ہے. اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ یہ جو مہر ہے نا وہ عورت کی قیمت نہیں ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری قیمت ہے, اب تمہاری کنیز بن گئی, میں نے تجھے خرید لیا. نہیں, یہ نحلتن کی طرح, ایک مدھ مکھی کی طرح آپ اس کو دے رہے ہو. اور پھر یہ جو مہر ہے نا اس میں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ, اگر وہ چاہتی ہیں عورتیں تمہارے لیے, فَإِن پس اگر, طِبْنَ انہوں نے چاہا, خود اپنی مرضی سے اگر ان عورتوں نے چاہا تمہارے لیے, تمہیں رضا دے دی, تو تم وہ کھا سکتے ہو. یعنی عورت آزاد ہے اپنے مہر کو بخشنے میں, دینے میں, لینے میں, کوئی بھی عورت کو فورس نہیں کر سکتا ہے. اور پھر یہ جو مہر ہے نا وہ اپنی بیوی کی اجازت سے وہ شوہر لے سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے جائز ہے اس میں سے لینا. یہاں پر پھر آتے ہیں کہ مہر
ہاں جب مہر ہوتا ہے نا کسی عورت کو، ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیجیے گا، پتہ نہیں مجھے بہت زیادہ عورتیں آ کر بتاتی ہیں کہ جب ان کو مہر دیا جاتا ہے نا، بعد میں ان سے مہر چھینا جاتا ہے، تو حق مہر کی جو مالک ہوتی ہے وہ خود عورت ہوتی ہے، اور اس سے چھیننا جائز نہیں ہے۔ اور پھر جو تبنا لکم ہے، عورت صرف محبت کی محتاج ہوتی ہے، ان پیسوں چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ فَإِن تبنا لکم، وہ اگر تم چاہتی ہیں تو تمہیں دے سکتی ہیں، تو عورت محبت سے سب کچھ دے سکتی ہے۔ یہ اس کا پوائنٹ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں آتے ہیں۔ میں آپ سے تھوڑا سا 5 منٹ زیادہ لے لوں گی آج، تاکہ میں اس کوشش کرتی ہوں کہ یہ ساری آیتوں کو کر لوں۔ پھر ہم آتے ہیں آیت نمبر 5 میں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ چلیں اس میں سے بہت 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 اچھے پوائنٹس بتاتی ہوں، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ہماری فیملیز کے لیے، ہمارے شوہر جو ہمارے ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، اور بچوں کے لیے، سب کے لیے ہے، کیونکہ جب جو بزنس کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ آیت آنا بہت ضروری ہے، جو بزنس کرتے ہیں لوگ۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، یہاں پر بھی آپ دیکھو فعل نہیں آیا ہے، نہیں کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز واجب ہے آپ کے لیے، مستحب نہیں ہے۔ میں عجب ہوتی ہوں کہ سورہ نساء میں یا تو خداوند عالم نے فعل امر کو استعمال کیا یا تو فعل نہیں کو استعمال کیا ہے، یعنی دونوں میں ایک واجب چیز آ جاتی ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا، مت دو، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، آدھے گھیلے لوگوں کو، آدھے پاگل لوگوں کو مت دو، اموالکم، اپنے مال کو، التی، وہ مال، جعل اللہ لکم، جس مال کو پروردگار عالم نے تجھے عطا کیا ہے، قیماً، کہ جس سے تم اپنی زندگی کو چلاتے ہو، جس سے تم قائم ہو قیام کی حالت میں۔ وَارْزُقُوهُمْ، لیکن جب آپ آدھے پاگل لوگوں کو جب آپ مال دیتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جب دیکھتے ہو کہ یہ بھئی مال نہیں دے رہا تو اس کو دھتکار کر پھینک کے باہر نکال دو، یا ان کے ساتھ برا سلوک کرو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اس کو صرف مال میں نے کہا ہے کہ نہ دو، لیکن میں نے تمہیں ایسے نہیں کہا کہ تم ان کے ساتھ سلوک برا کرو۔ آدھے پاگل لوگوں کو تم مال نہیں دے سکتے، لیکن ان کے ساتھ 3 کام تم کو کرنا ہے۔ جلدی سے اس کو پھر سے میں کرتی ہوں کہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں اس آیت میں سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، مت دو مال اپنے آدھے گھیرے لوگوں کو۔ اچھا، آدھے گھیرے لوگ کون کون سے ہوتے ہیں، اس کو نوٹ کر لے۔ شراب پینے والا، فاسق ہمیں پتا ہے کہ فاسق وہ شخص ہوتا ہے جو اسلام سے خارج ہو چکا ہے، دین سے خارج ہو چکا ہے، وہ شخص جس نے کسی پاک اور پاکیزہ عورت یا مرد یا پاک ہستیوں کے اوپر بہت بری تہمت لگائے۔ فاسق وہ جو دوسرے پاک پاکیزہ لوگوں کے لیے بری زبان استعمال کرتا ہے۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو جادو کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ روایات میں ملتا ہے، ایسے انسان کو آپ مال نہیں دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 تیسرا جو آتا ہے کہ کس کو کہتے ہیں فاسق، وہ کہتے ہیں صفحہ۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صفحہ وہ شخص ہے جس کے اوپر آپ کو اطمینان نہیں ہے، اس کو آپ مال نہیں دے سکتے ہو۔ اور چوتھا وہ شخص جو آپ کی مال کی حفاظت کرتا ہی نہیں، روز آپ کے مال کو ضائع کر دیتا ہے، روز آپ کے مال کو ضائع کر، روز اس میں سے کم، روز اس میں سے نقصان، اس کو لے لو۔ اور 5واں وہ شخص، یہ جو بزنس کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت ضروری، 5واں وہ شخص، دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے تو بڑے چالاک ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کرنا ان کو بہت اچھے سے آتی ہے نا، لیکن دوسروں کے مال میں کھانا کرنا، کمی کرنا، اس میں سے کھوٹ کرنا بڑا اچھا ان کو آتا ہے۔ تو خداوند عالم کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کے مال میں تو ہمیشہ کھوٹ دکھاتے ہو، یعنی ہمیشہ آپ کے مال میں کمی کرتے جاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھرتے جاتے ہو، اس کو بھی آپ مال نہ دو اچھا ہو، کیونکہ وہ لوگ آدھے پاگل ہیں نا، کیونکہ وہ صرف فائدہ سوچتے ہیں دنیا کا، حرام کھا کر دنیا کا فائدہ سوچ لیا، آخرت کا، اللہ کا نہیں سوچتے، تو اس کے اندر عقل نہیں ہوتی۔ عقل وہ ہوتی ہے جو ان کو آگے پیچھے حفاظت کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایسے لوگوں کو، جو میں نے 5 کوالٹیز آپ کو بتائی ہے ان لوگوں کی، ان کو اگر آپ مال نہیں دیتے ہو، اپنا مال نہ دو، ولا تو ہرگز مت دو اس کو مال، لیکن آپ ان کے ساتھ 3 کام کرو۔ وَارْزُقُوهُمْ، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، تو پھر ان کو وَارْزُقُوا، آپ ان کو رزق دو، فیہا، اس میں سے، اپنے بزنس میں سے، اپنے کام میں سے، اس کو چیزوں میں سے، وَاکْسُوهُمْ، اور اس کو لباس پہناؤ۔ اور تیسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، وَقُولُوا، اور بولو، لَهُمْ، ان کے لیے، قولاً معروفہ،
معروف کا مطلب ہوتا ہے امر بالمعروف نہیں انل منکر. آپ ان کو امر بالمعروف کرو اور نیکی کی بات کرو, اچھی بات کرو. یہ ہو گیا ہماری 5ویں آیت. اچھا جلدی سے ایک اس میں سے 2-3 اور پوائنٹس جو میں چاہتی ہوں نکالتی ہوں, اس کو نکال لوں, اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ جو مال ہوتا ہے نا انسان کا, مال وہ کیا ہوتا ہے؟ قیمن. مال انسان کو مضبوط کرتا ہے, اس کی زندگی کو بہترین بناتا ہے. اس مال سے خداوند عالم کہتے ہیں قیامن, اس سے ہم بڑی بڑی نیک اور اچھے کاموں کو قائم کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے پاگل لوگوں کو یہ مال دے دیا تو ہماری سوسائٹی, ہمارے معاشرے, ہم جیسے کہتے ہیں نا غریب لوگوں کو مجھے دینا ہے, اس میں سے خمس نکالا ہے, اس میں سے زکوٰۃ نکالا, اس میں فیملی کو دینا ہے, اس میں سے بہت زیادہ لوگوں کو دینا ہے, مدد کرنی, اپنے آپ کو بھی مضبوط کرنا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو بد دعا دی تھی تو فرعون کے لیے بھی یہی بد دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کے مال کو ختم کر دو. سورہ یونس کی ہم نے آیت, مجھے یاد ہے شاید آیت نمبر 87 یا کچھ ہے, اس میں اللہ سے خداوند عالم سے حضرت موسیٰ کہتا ہے کہ قال موسیٰ یا رب ان آتیت فرعون وملئہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا لیضلوا. خداوند عالم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خداویا تم نے ان کو مال اور زینت دی ہے تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر سکے, بس واشدد علیہم. یہاں پر خداوند عالم سے کہتا ہے کہ خدایا ان کے مال کو ضائع کر دو, ان کے دلوں پر مہر لگا دو تاکہ یہ آگے کچھ ایسا کر نہ سکے. تو یہاں مال جو ہوتا ہے وہ انسان کو مضبوط کرتا ہے. خداوند عالم پسند کرتا ہے مسلمانوں کو کہ وہ کام کریں, وہ بزنس کریں, وہ مال کمائیں. جیسے ہمیں پتہ ہے بی بی خدیجہ نے کیا تھا, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام میں کوئی بھی امام غریب نہیں تھا, تمام امام امیر تھے. بی بی فاطمہ الزہرا کے پاس بھی 6 باغ تھے. ہمیں پتہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کربلا کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام سجاد علیہ السلام نے کتنے ہزار غلام خریدے اور ان کو آزاد کیا. ایک غلام کے لیے کتنا کھانا پینا ان کا انتظام ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین غریب نہیں تھے. تو خدا غربت کو پسند نہیں کرتا ہے. اپنے مال کی حفاظت کرو, اللہ کو پسند ہے کیونکہ یہ مال مضبوط کرتا ہے. اور سیونزم یہودی چاہتے ہی یہی ہے, دشمن اسلام دشمن مسلمان چاہتے ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کو مالی حساب سے کمزور کر دو تاکہ مسلمان غریب ہو جائے, پھر ان کو صرف پیٹ کی فکر ہو, دین کی فکر ان میں سے نکل جائے. اور ہم جب بائیکاٹ کرتے ہیں یہودیوں کے پروڈکٹ کے ساتھ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کو کمزور کر دیں. ابھی ایک بہت بڑے فٹ بالر, کیا نام تھا اس فٹ بالر کا مجھے یاد نہیں آ رہا, رونالڈ کچھ تھا نا, اس فٹ بالر نے کیسے کوکا کولا کی ویلیو کو کیسے گرا دیا نا. ایک لہجے کے اندر کوکا کولا کمپنی کو کتنا نقصان ہوا. تو ہاں خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ مال جو ہوتا ہے وہ مضبوط کرتا ہے اور مال کی کمزوری کمزور کرتی ہے. چلیں جی آیت نمبر 6 کے اوپر آتی ہوں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. جلدی سے اس کو کرتی ہوں. وَابْتُلُوا الْيَتَامَى, ہم نے اس سے پہلے والی جو آیتیں کی تھی اس میں یہی تھا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى, دے دو یتیموں کو ان کے مال کو, لیکن اللہ کہتے ہیں خبردار فی الحال رکو. اگر آپ بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ نہیں یہ یتیم کا مال ہے, یہ ایک امانت الہی ہے, مجھے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ جب یتیم کو مال دے رہے ہو تو سب سے پہلے کیا ہے؟ وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, یتیموں کو آزماؤ, امتحان لو ان کا, یہاں تک کہ وہ شادی کی نکاح کی جگہ تک پہنچ جائے, نکاح کی عمر تک یا نکاح کی بلوغ تک پہنچ جائے, تب جا کر آپ ان کو ان کے مال دو. لیکن تب تک آپ اس کو آزماؤ. اللہ کہتے ہیں آزماؤ, ایسا نہیں ہے کہ فوراً اس کے مال کو دے دو. ابھی وہ بچہ ہے, وہ اس کی عقل اتنی کمپلیٹ نہیں ہوئی, ادھوری اس کی عقل ہے, آپ دے دیتے ہو, مال کو ضائع کر دیتے, سب ختم ہو جائے گا, آگے چل کے اس کے لیے پرابلم شروع ہو جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں نہیں, رکو, امتحان لو اور پھر اس کے مال کو دو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا,
بس اگر آپ نے دیکھا، آپ کو لگا، آپ کا اندر سے ایک چاہت ہوئی کہ ہاں بھائی ابھی یہ گروتھ کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے نا، اس کو آگے بڑھ رہا ہے، فکری حساب سے یہ رشد تک پہنچ گیا ہے، اس کی گروتھ ہو گئی ہے، عقلی حساب سے بالغ ہو گیا ہے، تو پھر کیا کرو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اس کو اس کا مال دے دو، وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا۔ لیکن یاد رکھنا، ابھی 3-4 چیزیں اس میں آتی ہیں آیت میں۔ ایک بات یہ آ گئی کہ یتیم کو اس کا مال پہلے نہ دو، پہلے اس کو آزما، بلا بس آئے، میں نے آپ کو بتایا بلا کا مطلب ہوتا ہے ایسی آزمائش جو بہت تھکا دیتی، بوڑھا کر دیتی ہے۔ یتیم کو مال دے دو لیکن آزماؤ پہلے، اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ وہ نکاح کی حد تک پہنچ گیا اور وہ مینٹلی گروتھ کر رہا ہے اور فکری حساب سے وہ رشد تک پہنچ گیا ہے، تو پھر اس کے اموال کو اس کو دے دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم بچے کو آزما رہے ہیں، یتیم کو آزما رہے ہیں، تو اس آزمائش میں جب تک میرے پاس مال پڑا ہوا ہے میں اس مال کو کھاتی جاؤں، ہے نا؟ تو اللہ کہتے ہیں نہیں، اسراف نہ کرو، ضائع۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے مال کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، لیکن دوسرے مال کو ایسے لٹاتے ہیں جیسے مال غنیمت ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں اسراف نہ کرو، وہ بدارہ، اور جلدی سے، ہم کہتے ہیں جلدی سے اس کو ختم کرو، جلدی سے۔ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کہ کیونکہ پرایا مال ہے تو اس کو جلدی ختم کرو۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، اسرافن کے حساب سے بھی مت کھاؤ اور بدارہ بھی نہیں۔ أَن يَكْبُرُوا مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ اگر کوئی امیر انسان ہے، غنی ہے، اور اس کے پاس یتیم کا مال ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس یتیم کے مال میں سے کچھ بھی حصہ نہ لے۔ لیکن اگر کوئی غریب ہے تو پھر اس میں سے اتنا حصہ لے سکتا ہے جتنا اس کا حق بنتا ہے، یعنی ایک مزدوری کے حساب سے لے سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں لے سکتا ہے۔ اچھا، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ایک چیز جو بہت خاص ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس بچے کو، اس یتیم کو آزمانے کے بعد آپ نے دیکھا وہ نکاح کی حد تک پہنچ گیا، وہ مینٹلی رشید ہو گیا ہے، رشد تک پہنچ گیا ہے، پھر جب آپ نے اس کو مال دیا ہے تو ایک چیز کبھی نہ بھولنا، وہ کیا ہے کہ جب آپ اس کو مال دے رہے ہو تو اس کے مال کے اوپر آپ گواہ رکھو، شاہد رکھو، اس کے اوپر ایک پورا بناؤ، پیپر بناؤ کہ دیکھو بھئی ہم تمہیں واپس دے رہے ہیں۔ گواہوں کا ہونا فَأَشْهِدُوا، واجب ہے کہ اس کے اوپر آپ گواہ رکھو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تمام لوگوں کے حساب کتاب کے لیے۔ یعنی جب بھی آپ کوئی کام کرو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اے اللہ، میں حساب کتاب دوسروں کا اچھا کر رہا ہوں کیونکہ تو میرے اوپر حساب کتاب کر رہا ہے، میں دوسروں کے حساب کتاب میں کوتاہی کمی نہیں کر رہا، تو اے اللہ تو بھی میرے اوپر رحم فرما۔ ایک اور چیز اس میں آپ نوٹ کر لیں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ میں آتا ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ، جب ہم بچے کا مال ہمارے پاس ہے اور ہم آزما رہے ہیں بچوں کو اور پھر اس یتیم کو آزما کر مال دے رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اس کو کچھ دینا ہی نہیں چاہیے۔ یہاں وَابْتَلُوا الْيَتَامَ میں یہ ملتا ہے کہ آپ تھوڑا پیسہ، تھوڑی چیز اس کو دیتے آؤ اور دیکھو وہ کیسے کام کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، سب نہ دو، تھوڑا دے کر اس کو آزماتے جاؤ، اور پھر دینے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا نا کہ وہ ایسے ہوا ہے یا رشد کی ہے، گروتھ کی ہے، بڑھا ہے آگے یا نہیں بڑھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں آتے ہیں، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا۔ چلیں جی، لِلرِّجَال، ابھی یہاں پر ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ لوگوں کی، عورتوں کے لیے آتی ہے، لڑکیوں کے لیے آتی ہے۔ لڑکیوں کو اس کا حصہ نہیں ملتا، کبھی نہیں، کافی لوگ ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں، بہت زیادہ ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے جو لڑکیوں کو سمجھتے ہیں کہ ابھی تک اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ بس لڑکیوں کو ہم نے دے دیا، اس کو کیا جہیز دے دیا، بس ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا نا، جہیز تو گفٹ ہوتی ہے ماں باپ کی طرف سے جو لڑکی کو دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر خداوند عالم کہتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں جو حصہ لیتے ہیں فیملی میں سے، جو پراپرٹی میں سے حصہ لیتے ہیں، دونوں کا سیم ہے، جیسے عورت کا ہے ویسے مرد کا ہے، بس تھوڑا سا قانونی حساب سے کم اور زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن ہے تو صرف برابر۔ لِلرِّجَال، مردوں کے لیے نصیب، جو گاڑھا گیا ہے، جو رکھا گیا ہے، جو اس کو ملا جائے گا، مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ، مردوں کے لیے اس کا حصہ ہے، اس کا گاڑھا گیا، اس کا جو پارٹ اس کے لیے فکس کیا گیا ہے،
اس کے لیے ہے ان چیزوں میں سے جس کو چھوڑا ہے اس کے ماں اور باپ نے، والدان نے، دونوں ماں باپ نے، والاقربون اور بہت زیادہ نزدیک والے فیملی نے، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب، بالکل سیم مردوں کی طرح ہے، پارٹ ہے اس کا، حصہ ہے اس کا، جو فکس کیا گیا حق ہے شریعت میں وہ اس کا حصہ ہے، مما اس چیز میں سے، ترک الوالدان جو ماں باپ نے چھوڑا ہے، والاقربون اور فیملی والوں نے، بہت نزدیکی فیملی والوں نے، مما اس چیز میں سے، کل زیادہ کم ہے، بہت تھوڑا ہے، منہ اس میں سے، او کثر نصیبا مفروضہ جو بھی ارث ملا ہے، جو بھی اس کو قانونی حساب سے جو اس کے لیے فکس کیا گیا ہے، مرد کے لیے عورت کے لیے وہ ان کا حق بنتا ہے، اس میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ نصیباً مفروضہ فرض کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے حق۔ فرض واجب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرض اور ایک ہوتا ہے حق۔ فرض جو ہوتا ہے ایک طرف کا ہوتا ہے اور حق جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں، لیکن دونوں ہوتے واجب ہیں۔ یہاں پر ابھی 4-5 آپ پوائنٹس اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ عورتیں مردوں کی طرح ہوتی ہیں، جس طرح سے پراپرٹی میں مردوں کا حصہ ہے ایسے ہی عورتوں کا ہے، اور پھر جو فیملی والے ہیں وہاں سے بھی حصہ ملتا ہے، اور کل منہ کثر یعنی اگر آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہے، پارٹ کرنے ارث کو تو پھر عدل کے حساب سے کرو، تھوڑا ہو، بہت 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 تھوڑا ہو یا بہت زیادہ، یہ آپ کو دینا ہے، اس میں سے کوئی کم پیشی نہیں ہو سکتی۔ اور نصیباً مفروضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ نے واجب کیا ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے حصہ، یہ ایک ایسا اللہ کا قانون ہے جو بدل نہیں سکتا، فکس قانون ہے، کبھی نہیں بدل سکتا۔ اور پھر اس میں سے ہم آیت نمبر 8 میں جلدی سے آتے، 3 آیتیں رہتی ہیں، میں چاہتی ہوں جلدی سے کر لوں اس کو، بعد میں سانس لے لوں گی۔ اس میں آتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ابھی کوئی گزر گیا ہے اور اس کا ارث، اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اب جب تقسیم کیا جا رہا ہے اس کے ارث کو، تو وہاں پر کچھ غریب لوگ بھی ہیں، اولو القربہ اور فیملی والے بھی ہیں، والیتامہ اور کچھ یتیم بھی ہیں، والمساکین اور وہ مسکین لوگ ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ سفید پوش ہوتے ہیں۔ مسکین کا مطلب ہوتا ہے سکن ہے، یعنی ان کے اوپر اتنے زلزلے آتے ہیں، ان کی زندگی میں اتنی وائبریشن ہوتی ہے، اتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس کے باوجود بھی اوپر سے آپ کو کال نظر آتے ہیں۔ دیکھیں سکن ہے کی روٹ میننگ ہے، میں آپ کو شاید یہ دے دوں، اتنے ان کی زندگی میں زلزلے، وائبریشن، اتار چڑھاؤ اوپر نیچے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کو اوپر سے بہت کاہل نظر آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا سفید پوش، اتنی محنت کے باوجود بھی وہ اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو نہیں چلا سکتے، اس کو کہتے ہیں مساکین۔ خداوند عالم کہتا ہے کہ جب آپ ارث اور پراپرٹی دے رہے ہو تو یاد رکھو، جب وہاں پر تمہارے بہت نزدیکی لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، تو ان کو دھتکار کر بھگا مت دو۔ کیوں؟ کیونکہ تم ان کو تھوڑا سا ورزقوہم، ان میں سے تم اس کو رزق دو، ان میں سے کچھ ان کو حصہ یا کچھ رزق دے دو۔ اور دوسری بات یہ ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو، معروف بات کرو، ایک امر بالمعروف بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک نیکی کی بات کرو، میٹھی بات، اچھی بات کرو۔ تو یہاں پر آتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ فیملی والے ہوتے ہیں، یہاں حدیث میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ فیملی والے جب ارث تقسیم کیا جاتا ہے نا، وراثت دی جاتی ہے، تو ان کے دلوں میں جو ان کا حق نہیں بنتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں ایک حسد سا آ جاتا ہے، کینہ سا آ جاتا ہے، بغض سی آ جاتی ہے، دشمنی سی آ جاتی ہے۔ تو جب آپ ان لوگوں کو تھوڑا سا مال دے دو گے تو وہ حسد، کینہ، بغض، دشمنی نکل جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی غریبوں کو، مساکین کو، اولو القربہ کو، یتامہ کو جب آپ تھوڑا سا مال دیتے ہو نا، یہ یتیم تو فیملی والے ہی ہوتے ہیں تقریباً، تو اگر ان کو تھوڑا سا مال دیتے ہو نا، تو یہ آپ کا ان کے ساتھ وہ محبت ان کے دل میں آتی ہے، دعا آپ کے لیے مانگتے ہیں، اور جو آپ کی فیملی کے ریلیشن ہوتے ہیں نا وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ہمیں یہ ملا۔ اور آیت نمبر 9 میں آتی ہوں، آیت نمبر 9، اللہ یہ والی آیت مجھے بہت کھٹکتی ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 9، پتہ ہے جب میں پڑھتی ہوں نا میرا پورا جسم لرز جاتا ہے۔ آیت نمبر 9 ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا، واجب ہے کہ ڈرے وہ شخص
یخشا میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے خشع اور ایک ہوتا ہے خشیہ۔ قرآن نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم کہتے ہیں خضوع اور خشوع، خشع ہوتا ہے نماز میں، خشع ہوتا ہے، خشیہ نہیں ہوتا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشعون ہوتا ہے نماز میں، خاشعون نہیں ہوتا یا خوف نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھو تو خداوند عالم نے خشع استعمال نہیں کیا ہے بلکہ خشیہ استعمال کیا ہے۔ خشیہ کا مطلب ہوتا ہے معرفت کے ساتھ شدید ترین خوف، ایک بے انتہا ڈر، شدید ترین یعنی خوف جب اپنی شدت تک پہنچ جاتا ہے، خوف جو بے انتہا 100% بڑھ جاتا ہے اور معرفت کے ساتھ وہ خشیہ ہو جاتا ہے۔ واجب ہے اس شخص کے لیے وہ شدید ترین خوف کھائے، وہ لرز جائے، اس کی روح کانپ جائے جب وہ اپنے پیچھے اپنی کمزور اولاد کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ یعنی مجھے پتا ہے کہ میں مر گئی تو میرے پیچھے میری اولاد ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ بچے کتنے بھی بڑے ہو جائے، 100 سال کے بھی ہو جائے نا تو بھی وہ کمزور رہتے، انسان تو کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور خلق کیا گیا، خداوند عالم نے کہا فرمایا۔ تو یہاں پر ہے کہ واجب ہے اس شخص کے لیے کہ وہ بے انتہا شدید ترین ڈر اور خوف رکھے، وہ لو ترک اگر وہ چھوڑ کے جاتا ہے اپنے پیچھے اپنی کمزور ذریت کو، خافو علیہم کہ ڈرتے ہیں وہ لوگ اس چیز کے اوپر، فلیتق اللہ پس واجب ہے کہ پھر بیتق اللہ آ گیا کہ ڈریں وہ لوگ، بچائیں اپنے آپ کو وہ لوگ اللہ کے غضب سے، غصے سے، الرٹ ہو جائیں کہ اللہ کے عذاب اور سختی سے۔ وَلِيَقُولُوا اور واجب ہے کہ وہ بولیں۔ آپ دیکھیں اس کو، جو ہمارے گرامر والے لوگ ہیں نا، اس کو آپ دیکھیے گا میں کیوں واجب کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں فَلْيَتَّقُوا میں جو لام ہے نا وہ ساکن ہے، وَلِيَقُولُوا میں لام جو ہے نا وہ ساکن ہے، وَلِيَخْشَ میں جو لام ہے نا وہ ساکن ہے، وَلِيَخْشَ نہیں ہے، زیر نہیں لی ہے۔ اگر زیر لام لیتا نا تو میں واجب کا ترجمہ نہیں کرتی، میں چاہت کا ترجمہ کرتی۔ وہ لوگ چاہیں کہ ایسا کرے، وہ لوگ چاہیں کہ ایسا کرے، وہ لوگ چاہیں کہ ایسا کرے، پھر اس میں سے تھوڑا سا واجب کا پھر ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ اس میں واجب ہے یا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھو یہاں پر وَلْيَخْشَ اس میں لام ساکن، وَلْيَتَّقُوا اس میں لام ساکن، وَلْيَقُولُوا اس میں لام ساکن، یعنی یہ فعل امر ہے، آرڈر ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب نہیں ہے۔ تو یہاں پر آتا ہے وَلْيَقُولُوا اور واجب ہے کہ وہ بولیں لوگ قولاً سدیدا، بالکل پاک، کلیئر، سچی، صحیح، پرفیکٹ بات، ٹو دا پوائنٹ بات، اور بات کو میں جس کے اندر جھوٹ، تہمت، تکبر، غفلت، بری چیز، یہ چیز نہ ہو۔ جلدی سے اس کو کرتی ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر خداوند عالم یہ بتاتا ہے کہ جب یتیم کا مال کھاتے ہو، یتیموں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اگر آپ کسی یتیم کا مال کھا رہے ہو، یتیموں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تو سوچو، یہ اس چیز کو آپ یاد رکھو کہ آپ بھی کبھی اپنے پیچھے یتیم چھوڑو گے۔ وہ چیز جو آپ کرو گے کسی کے یتیم بچوں کے ساتھ، وہ آپ کی اولاد کے ساتھ بھی ہوگی۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے نا، یہاں پر ایک سوال آتا ہے، یا تو اللہ کہتا ہے ڈرو، واجب ہے تمہارے لیے کہ ڈرو جب تمہارے پاس اولاد ہے نا، اے اولاد والو ڈرو، دوسرے کی اولاد کے اوپر ظلم کرتے وقت اس چیز کو سوچو، کل تمہاری اولاد کے ساتھ بھی یہ چیز ہوگی۔ اور ڈر ایسا ڈر نہیں، خوف نہیں ہے، یخشا ہے، خشیہ سے نکلا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ خداوند عالم، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بھار نہیں اٹھاتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد تو معصوم ہوتی ہے، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، تو پھر پروردگار عالم نے کیسے کہا ہے کہ ماں باپ کا کیا ہوا اولاد میں آتا ہے؟ تو یہاں پر ایک چیز آتی تھی کہ خاص ہر کام میں نہیں آتا، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی سزا، جس میں اولاد بھی بھگتتی ہے۔ اب دیکھو، ہم جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ایک ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے، اس ڈرائیور کے ساتھ 100 لوگ اور ہیں۔ پلین میں جب ہم جاتے ہیں، اویوں میں ہم جاتے ہیں، کتنے پلین کریش ہوئے ہیں۔ پلین کو خراب کرنے کی جو غلطی ہوتی ہے وہ پائلٹ کی ہوتی ہے، ایک پائلٹ کی وجہ سے 100 2 4 500 جانیں جاتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو پلین میں بیٹھے ہوئے معصوم لوگ ہیں، ان کا کیا گناہ؟
ان لوگوں کا کیا گناہ؟ کوئی ان کا گناہ ہے؟ ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا۔ کبھی کبھی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کبھی کبھی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو نسلیں بھی بھگتتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، حرام کا مال میں حرام کھاتی ہوں، اس سے وہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، وہ حرام کا مال کا اثر میرے بچے پہ ہوگا۔ کیا وہ حرام کی چیز میرے بچے پر پازیٹیو اثر چھوڑے گی یا نیگیٹیو اثر چھوڑے گی؟ میرے بچے کے اندر پھر وہ کیا، وہ اس کے جو سیلز بن رہے ہیں وہ کس چیز سے بن رہے ہیں؟ اس کی باڈی کے جتنے بھی پارٹس بن رہے ہیں وہ کس چیز سے بن رہے ہیں؟ اس کا خون، اس کی رگیں، اس کی فکر، سوچ، یہ ساری کس چیز سے بن رہے ہیں؟ اس کے منہ میں جو پانی آتا ہے جس کے ذریعے سے کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے وہ کس چیز سے بن رہا ہے؟ حرام سے بن رہا ہے۔ تو میرا بچہ آگے کیا انجام دے گا؟ وہی چیز انجام دے گا نا جو میں اس میں دی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ہم جب بچے کو خدا نخواستہ حرام کھلاتے تو پھر ہمیں اس سے حلال چیز، اچھی چیز رکھنے کی کیا توقع ہے؟ ایک نمبر 1 یہ ہو گیا۔ نمبر 2 یہ ہو گیا ہے کہ بہت بڑے عالم سے کسی نے سوال کیا کہ آغا آپ کہتے ہیں کہ بچے کا جو اثر ہوتا ہے وہ ماں باپ کا جو وہ گناہ ہوتا ہے جب یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اپنی اولاد میں بھی دیکھتے ہیں، تو اس کا کیوں آپ ایسے کہتے ہیں؟ تو اس عالم نے بہت اچھے سے جواب دیا، کہا ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی میں جب آپ کوئی چیز بناتے ہو نا، کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہو، کسی کام کی بنیاد رکھتے ہو نا، پھر وہ نسلوں تک چلتا ہے اور پھر گھوم پھر کر وہ آپ کی نسل تک آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی نا۔ ایک رواج کی طرح ایک رسم بن گئی، غلط کام کی ہم نے بنیاد رکھی، اس کی ہم نے جڑ رکھی اور پھر وہ ایک رسم بن گئی ہمارے لیے، اور پھر وہ رسم جو ہے وہ چلتی آتی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نسل لوٹ کر اولادوں میں آتی ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے، پھر اس کی روح دیکھتی ہے اور پھر وہ بھگتے ہیں اور پھر وہ روتے ہیں۔ چلیں جی، یہ آیت کا پھر سے ایک دفعہ کرتی ہوں، اس میں سے کچھ پوائنٹس نکالتے ہیں، پھر آخری آیت میں آ کر اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہاں پر خداوند عالم کہتا ہے کہ تم ڈرو، یہاں کہتا ہے خداوند عالم کہ ڈرو، تم نے اگر پیچھے سے اپنی اولاد چھوڑی ہے، کیوں ڈرو؟ کیونکہ یہاں اللہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی بھی شخص کو دکھی یا تکلیف میں یا رنج میں غم میں دیکھو نا، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچو اور پھر ویسا بیہیو کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ یہاں پہ آتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگوں کے آنکھوں پر پٹی چڑھ جاتی ہے نا حرام کھانے کی اور گناہ کرنے کی، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے ان کی اولاد ہے، یہ سب ان کو دے کر، اولاد کو دے کر جاتے ہیں اور پھر وہ بھگتیں گے۔ اور پھر یہاں پر آتے ہیں کہ اس لیے خداوند عالم نے یہاں ذریت کی بات کی ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے، جس سب سے زیادہ جو ڈر ہے، ہم سب مائیں ہیں، مجھے لگتا ہے ہم سب مائیں ہیں، اور اگر آپ دیکھو ہم سب بچے والے ہیں۔ یہاں مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس، جیسے مجھے پتا ہے ہم سب کے پاس اولاد ہے، جتنی بھی میرے پاس ابھی میری بہنیں ہیں میرے ساتھ زوم میں دیکھ رہی ہوں، ہم سب بچے والے، اولاد والے۔ آپ بتاؤ کہ آپ سب کو سب سے زیادہ خوف اولاد کا ہے یا خود کا ہے یا مال کا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے نا۔ تو انسان جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو خوف اور ڈر ہوتا ہے وہ اولاد کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اولاد کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، اس لیے اللہ نے کہا۔ اور پھر کہتے ہیں فَلْيَتَّقُوا فَلْيَقُولُوا، کہ تم خبردار یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، اور کبھی بھی وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صاف کلیئر بات کہو، کسی کے اوپر تہمت، غیبت، بری چیزیں نہ لگاؤ۔ آیت نمبر 10 میں آتے ہیں اور پھر اس کو میں ختم کرتی ہوں، آج زیادہ لمبا ہو گیا ہمارا درس۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، کہ خداوند عالم کہتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں، یاکلون اموال الیتیم، یتیم کے مالوں کو کھاتے ہیں، ظلمن یعنی عدل کے ساتھ نہیں، حق نہیں ہے، حقدار بن کے کھا جاتے ہیں۔ انما صرف اور صرف یاکلون، وہ لوگ کھا رہے ہیں، فی بطونہم نارن، اپنے پیٹ میں آگ کو، اور پھر اور سیصلون ان قریب ان کو وصل کیا جائے گا، ان کو ڈالا جائے گا، ان کو بھیجا جائے گا، کہاں پر ملایا جائے گا؟ بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے اندر۔ یہاں پر آپ دیکھیں، جلدی سے اس کو کہتی ہوں، اس میں کوئی خاص بات ہمارے پاس اتنا وہ خاص پوائنٹس نہیں، بالکل سب جو ہیں لفظ نئے نہیں ہیں۔ یہاں پر خدا کہتا ہے کہ اصل میں ظاہراً نظر نہیں آتا،
یتیم کا مال کھانا ایسے ہوتا ہے جیسے اپنے پیٹ میں آگ کو ڈالنا ہوتا ہے. اور پھر وہی اللہ کہتا ہے کہ ظلم کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے. ایک خاص چیز جلدی سے آپ نوٹ کر لیجیے گا اس کو بھی, یتیم کے مال کھانے سے زندگی چھوٹی ہو جاتی ہے دنیا میں. اور بھی بہت زیادہ پوائنٹس ہیں حدیث میں, تو ہمیں بہت زیادہ چیزیں ملیں گی, لیکن میں حدیث میں نہیں جا رہی ہوں ابھی, صرف قرآن کی آیتوں کو کر رہی ہوں. تو یتیم کے مال کے کھانے سے زندگیاں کم ہوتی ہے, عمر کم ہو جاتی ہے. آپ دیکھو خداوند عالم نے کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما. جی ایک سوال. جی 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 آمنہ آپا بسم اللہ. سیسلونا چه انو حروف سلسلو وصل آمنہ آپا, وصل. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا, وصل یعنی ملانا. ملانا. دیکھیے آپ ہم تو عربی کرتے ہیں, ہاں جوڑنا. اچھا آمنہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا, کیونکہ ایسے نا ہم سے مسٹیک ہو جائے. واو صاد لام اور واو سین لام میں فرق ہے. ہاں اس کو ہم انشاءاللہ اپنی کلاس میں واو سین لام حروف سے قریب ہونا وسیلہ مت یا بہت اچھا, بہت 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 اچھا, یہ ماشاءاللہ سب یاد ہے. چلیں ہم جو ہے وہی آتا ہے بس کہ ہاں واو سین لام اور واو سواد لام کو ہمیں ملانا نہیں چاہیے. واو سواد لام کا مطلب ہوتا ہے ملانا, وصل کرنا, جوائنٹ کرنا, جوڑنا, ٹھیک ہے, پہنچانا, پہنچنا, اس کی میننگ میں آ جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے عنقریب اس کو بھڑکتے ہوئے آ کے سیسلون, جلدی سے ہی, عنقریب جلدی سے ہی, سوف نہ آیا ہے, نہیں آیا نا, جلدی سے ہی اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے گا. یعنی اس کی زندگی کم ہو جائے گی, فائدہ جیسے ہی پیٹ میں گیا ویسے ہی دنیا سے گیا. تو یہاں تک یہ تھی ہماری 10 آیتیں, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری 10 آیتیں آج میں نے بول دی, ایک ہی سانس میں بول دی, اور اس کے خاص پوائنٹس. تو اگر آپ سب کو کوئی پوائنٹ یاد آئے ہو تو مجھے بتا دیں, جو مجھ سے رہ گئے ہو یا میں بھول گئی ہوں تو آپ مجھے بتا دیں, تو انشاءاللہ پھر اس کو بھی ہم ابھی کر لیں تھوڑا سا, اور پھر ہم درس کو ختم کر لیں. جی ہے کوئی پوائنٹ؟ صدف, الیزا, مریم, ریشما بھی ہمارے ساتھ ہے, آمنہ آپا, نسیم بہن, یاسمین آپا, نسیم آپا, اور کون کون ہے؟ جی اور سب لوگ. ہاں کچھ خاص پوائنٹس ہیں یا میں نے سب بول دیے؟ سب بول دیا آپ نے دیکھا ایک ہی سانس میں بول دیا. ماشاءاللہ. چلے جی, نہیں خدا کا شکر ہے کہ ہماری 10 آیتیں ہوگی, اور میرے ساتھ اتنی پیاری پیاری میری بہنیں ہیں, تو مجھے مزہ بھی آتا ہے, اور اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ خدایا تیرا لاکھ 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 شکر ہے کہ تم نے ہماری زندگیوں کو قرآن سے بھر دیا ہے. اللہ میں اللہ کا ہم جتنا 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 شکر کریں نا پروردگار عالم کا کم ہے, کہ اے اللہ تم نے ہمیں تمہاری قرآن کی فکر میں لگا دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کتنی بہنیں جو ہماری درس نہیں کر سکتی ہیں نا, کبھی کبھی وہ مس ہو جاتا ہے ان سے, یا ویڈیو کے ذریعے سے کرتی ہیں, وہ مجھے میسیج کرتی ہیں کہ پتہ ہے ہمارا پورا دل, ہمارا پورا جی جو تھا وہ درس میں تھا, ہمیں بالکل وہ نا وہ ابھی ہمارا درس ہو رہا ہوگا, ابھی یہ ہو رہا ہوگا, ابھی قرآن کی یہ آیت ہو رہی ہوگی. تو یہ اللہ کی محبت اور اس کے رحم اور اس کے کرم اور اس کی چاہت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن اور اہل بیت کی محبت بھی ڈالی ہے, اور ہم قدم اٹھا کے اس کے قرآن کی طرف آتے ہیں. نہیں پتہ اے اللہ کون سا ایسا کام تجھے پسند آ گیا ہمارا کہ تم نے ہمارے ہر ہفتے کو, پورے ویک کو قرآن سے بھر دیا. اے اللہ, اے پاک پروردگارہ, یہ جو تیری محبت ہے, یہ جو تیری چاہت ہے, یہ جو تیری رحمت تم نے ہمیں عطا کی ہے, اے اللہ ہم سے یہ کبھی نہ چھیننا. اور اے اللہ ایسے نہ ہو کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, اور اس گناہ کی وجہ سے تم ہمیں اپنے در سے, قرآن سے, اہل بیت سے, ان چیزوں سے دور کر دو. اے اللہ ہمیں اس گناہ سے دور کر دینا جو ہمیں تجھ سے دور کر دے. اے پاک پروردگارہ, یا اللہ خدایا, اے اللہ ہمیں یہ جو ہمارا علم ہے, جو ہماری چاہت ہے, اس کو قبر تک, جب تک ہم زندہ ہیں, جب تک ہم قبر میں چلے جائیں, تب تک ہمیں یہ عطا فرماتے رہنا. اور قبر میں جانے کے بعد بھی اے اللہ اپنے فرشتے کو ہماری قبر میں نازل فرمانا کہ وہ ہمیں اپنے اسی علم کو, قرآن کو سکھاتا رہے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا,
خدایا 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 ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما خدایا۔ قرآن اور اہل بیت کو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں پل صراط پر ہمارا ساتھی قرار دے، ہماری اولادوں کو کے اندر قرآن اور اہل بیت کی محبت اور تعلیمات کو عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام غم، رنج، تکلیف کو دور فرما۔ یا اللہ آج جمعے کا دن ہے اور ہم نے تھوڑی سی لمبی کلاس کر لی ہے خدا، تو اس سے دعا کرتے اس قرآن کی ایک آیت کے صدقے میں پروردگارہ ہم سب کی جتنی مشکلات ہیں، مجھے نہیں پتا ہم سب کی کیا کیا مشکلات ہیں خدایا، تو سب جانتا ہے خدایا، ہم سب کی جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، جو رنج ہے، ان کو دور فرما، اور جو حاجت ہے، جو بھی حاجت ہے، دنیاوی ہے، اخروی ہے، اولاد کے لیے ہے، شوہر کے لیے ہے، فیملی کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے خدایا، دوستوں کے لیے ہے، ساتھیوں کے لیے ہے خدایا، جس کے لیے بھی ہماری حاجات ہے اس کو پورا فرما۔ اور اے اللہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد از جلد